مفتی صاحب یہ بتائیں زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، بہت آسان طرح سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض فرمائی ہے، اور مالداروں کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ یعنی جب میں بولوں گا کہ صاحب نصاب تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آدمی، وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، یعنی مالدار پر ہوتی ہے۔ اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ اگر یہ ہم لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ اگر تم سمجھتے ہو مالدار ہو تو زکوٰۃ دے دو، اور اگر نہیں سمجھتے تو زکوٰۃ مت دو، تو پھر ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہے، تو کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مالدار کون ہیں؟ مالدار وہ ہیں جو صاحب نصاب ہوں۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، بزنس کا سامان۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزوں کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونا، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی، اگر آپ کے پاس کیش یا بینک بیلنس ہے تو وہ، اور اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں وہ سامان آپ کے پاس ہے تو وہ۔ ان 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو جوڑنے کے بعد 4 چیزیں ہیں تو 4، 3 ہیں تو 3، 2 ہیں تو 2، 1 ہے تو 1۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی 3 چیزیں ہیں، یا چاروں چیزیں ہیں، یا 2، یا پھر 1، کوئی بھی اتنا اماؤنٹ بن رہا ہے جوڑ کے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی آپ کے ایریے میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہلائیں گے صاحب نصاب۔ یعنی اب آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا اماؤنٹ۔ جیسے 52.5 تولہ چاندی میرے خیال میں ہمارے فیروز آباد میں 40-45 کے آس پاس بیٹھ رہا ہوگا غالباً۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہوگا اس